اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ لا شریک لہ فی ذات و صفات و عبادات لا شریک لہ فی السماوات وما فی الارض لا شریک لہ فی البر والبحر لا شریک لہ من نبی و ولی و تقی و علی لا شریک لہ من حجر و شجر و قبر لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ونبينا ورسولنا ومعصومنا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عظیم و شان محمد عظیم و شان ہے شان محمد خدا ہے مرتبہ دان محمد کتب خانے کیے منسوخ سارے کتاب حق ہے قرآن محمد قرآن ہی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن ہی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے دستور ہے حیات کا آخرت کا نصاب ہے اس کا زندہ معجزہ کہ اب بھی لاجواب ہے قرآن ہی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیو سلسلہ وار درس قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کا یہ 9واں رکوع آج زیر درس ہے 9ویں رکوع کی ابتدائی آیات گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہیں ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خوشخبری کا پروانہ سنایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج
لوگ آپ کی دعوت کے معاملے میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ آج اگر آپ کے اوپر یہ مشرکین، یہ معاندین قسم و قسم کے فتوے جاری کر کے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی یہ تمام تر سازشیں یقیناً وہ ناکام ہوں گی، بیکار جائیں گی۔ آپ میری مدد و نصرت سے غالب آئیں گے، اور مکہ المکرمہ یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کے اندر فاتحانہ انداز سے داخل ہو جائیں گے۔ فی الحال تو آپ کے نکالنے کے وہ پروگرام بنا رہے ہیں، تو ہجرت پر اگر وہ مجبور کر دیں، اور ہجرت کرتے ہوئے آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ یہ دعا ہے، وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ مکہ سے روانہ ہوں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا آپ فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں گے، اور اس وقت جب آپ داخل ہوں گے تو پھر پورا عرب و عجم آپ کے زیر نگین ہوگا، اور یہی مشرکین، یہی لوگ وہ معافی مانگنے کے لیے، اپنی پناہ ڈھونڈنے کے لیے آپ سے پناہ تلاش کریں گے، مانگیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری دی ویسے ہی ہوا، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے جب مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے 360 بت جو اس میں مشرکین نے رکھ دیے تھے، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے نیزے سے توڑا، اور یہی جملے پڑھتے جا رہے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے والا۔ جیسے جیسے آپ اپنا نیزہ ان بتوں کو مارتے جاتے اور ان کو توڑتے جاتے، آپ یہ جملہ ادا کرتے، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ یہاں تک گزشتہ درس یہ بیان ہوا ہے، اس مقام تک ہم پہنچے تھے۔ اگلی آیات قرآن مقدس کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ہے، تو اگلی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ تمام تر فتوحات، یہ تمام تر کامیابیاں، یہ تمام تر عزتیں اور رفتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو جو مل رہی ہیں، اصل میں قرآن کی وجہ سے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم و عمل میں قرآن ہے، علم کا میدان بھی قرآن، عمل کا میدان بھی قرآن پاک۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھاما، اللہ کی وحی کو مضبوطی سے پکڑا، اس پر عمل کیا، اپنی جماعت کو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے پابند کیا۔ یقیناً پھر اس کی وجہ سے اس قرآن پر، اس وحی پر، اس دین پر، اس اسلام پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر اللہ پاک نے اس دین اسلام کو غالب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا کہ اصل میں یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم اور کفریہ طاقتوں نے یہ کھوج لگائی ابتدا کے اندر کہ مسلمانوں کو ترقی کیوں ہو رہی ہے،
مسلمان دن بدن عروج اور ترقی کے منازل کیوں طے کر رہے ہیں؟ آئے دن فتوحات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فتوحات ہیں، حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی فتوحات ہیں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں تو فتوحات کا عروج ہے، حضرت عثمان کا دور ہے، حضرت علی کا دور ہے، حضرت امیر معاویہ کا دور ہے۔ یہ تمام ادوار ہیں جہاں اسلام ترقی پہ ہے، اسلام کی سرحدیں بلند تر بلند ہیں، ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہے۔ یہودیوں نے، ان اسلام کے دشمنوں نے، منکرین نے، معاندین نے یہ دیکھا کہ کیا وجہ ہے، ترقی کا راز تلاش کرو، ترقی کا راز کیا ہے۔ اس کھوج کے لیے انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بٹھائی، اور اس کمیٹی نے جب کھوج لگائی تو یہاں تک پہنچے کہ اگر ان کو ترقی مل رہی ہے، عروج مل رہا ہے، بلندی مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، وقار مل رہا ہے ان کو، تو اللہ کے قرآن کی وجہ سے مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن ان کے علم و عمل میں ہے۔ جب علم و عمل میں قرآن ہے تو پھر یہ کبھی شکست کھا سکتے نہیں۔ کسی طریقے سے کوشش کرو قرآن ان سے چھینو، قرآن کو ان سے چھینو۔ قرآن ان کے علم کا میدان قرآن نہ رہے، ان کے عمل کا میدان قرآن نہ رہے۔ انہوں نے سر توڑ کی بازی لگاتے ہوئے غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کیسے لوگوں کو قرآن سے بدظن کیا جائے، کیسے لوگوں کو قرآن سے ہٹایا جائے۔ انہوں نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی۔ پہلے ادوار کے اندر تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے، نہ نبی پاک کے دور میں، نہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر۔ بعد میں جو زمانے گزرتے چلے گئے وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہوتے نظر آئے، اور انہوں نے قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، مختلف بہانے اختیار کیے، مختلف چالیں چلیں۔ ایک بہت بڑی چال انہوں نے یہ چلی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، چونکہ ہر مومن کو عقیدت ہے، ہر مسلمان کو محبت ہے، ہر مسلمان کو پیار ہے، پیارے پیغمبر کی ذات کے لیے، آپ کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس لیے انہوں نے جب محبت رسول کا جذبہ مومنین میں دیکھا، مسلمانوں میں دیکھا کہ ان میں پیارے پیغمبر کی محبت کا بڑا جذبہ ہے، کیوں نہ ایک ایسا علم تیار کر دیا جائے جو رسول کی نسبت سے ہو۔ نام کس کا؟ اللہ کے رسول کا، نام پیارے پیغمبر کا، اور ایک ایسا علم ان کے سامنے لایا جائے، اور اس علم کے اندر کچھ صحیح باتیں ہوں اور کچھ غلط باتیں ہوں، یعنی حق اور باطل کو گڈ مڈ کر کے روایات کی ایک بہت بڑی کھیپ تیار کر کے ان مسلمانوں کے سامنے رکھ دی جائے، اور کہا جائے کہ اصل سرمایہ تمہارا یہ روایات ہیں۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور یاد رکھیے بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملیں کھل گئیں روایات کے گھڑنے کے اوپر، روایات گھڑی گئیں، روایات قرآن کے خلاف گھڑی گئیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کے خلاف گھڑی گئیں، اور اس میں کچھ باتیں صحیح بیان کی اور کچھ باتیں غلط بیان، گڈ مڈ کر کے اس متوازی دین کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا۔ مرور زمانہ سے زمانہ گزرتا رہا میرے معزز سامعین، پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہی کہ قرآن ختم تک رہ گیا۔ پھر ہوا یہ کہ ہمارے مسلمانوں اور ان تمام تر اسلام کا نام لیوا لوگوں کا تعلق قرآن سے حقیقی تعلق ٹوٹ گیا، علم کا تعلق ٹوٹ گیا، عمل کا تعلق ٹوٹ گیا، نصیحت کا تعلق ٹوٹ گیا، عقیدے سے قرآن مقدس کا تعلق اس مسلمان کا عقیدے کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے
ٹوٹ گیا اور بس رہا ہے تعلق صرف الفاظ تک، الفاظ کے تمام تر ورد تک، وظائف تک، ختم تک، قسموں تک، مردوں کو بخشوانے تک، مختلف مجالس کے اندر ابتدا کے اندر برکت کے طور پر قرآن کی تلاوت کرنے تک۔ نہ علم کا میدان پھر قرآن رہا، نہ عمل کا میدان پھر قرآن رہا۔ عدالت قرآن کے خلاف، سیاست قرآن کے خلاف، قیادت قرآن کے خلاف، امامت قرآن کے خلاف، نظریات قرآن کے خلاف، تمام تر طور طریقہ قرآن کے خلاف۔ ہماری پوری عملی زندگی، علمی زندگی قرآن سے کٹ آف ہو گئی۔ جب قرآن سے کٹ آف ہوئی تو تنزلی، ذلت، رسوائی، بدحالی، مسکنت، محتاجی اس امت مسلمہ کا مقدر بن گئی ہے۔ آج ہم ذلیل ہیں، آج مسلمان ذلت کے اس کائی میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں گرے ہوئے ہیں؟ قرآن سے وہ تعلق نہیں جو میرے پیارے پیغمبر کا تعلق تھا، قرآن سے وہ تعلق نہیں جو صحابہ کرام کا تعلق تھا، قرآن سے وہ تعلق نہیں جو تمام تر تابعین کا تعلق تھا، کیونکہ وہ ترقی کا دور ہے، وہ عروج کا دور ہے، وہ علم و عمل کا میدان قرآن کو انہوں نے بنایا تھا۔ جب سے ہم نے قرآن سے یہ رشتہ توڑا، زہری رشتہ قائم رکھا، زہری رشتہ تو نہیں توڑا لیکن حقیقی رشتہ، روح والا رشتہ، عقیدے والا رشتہ، نصیحت والا رشتہ، عزت والا رشتہ، مقام والا رشتہ، قرآن کو سمجھنے والا رشتہ، وہ ہم سے یہودیت و عیسائیت نے توڑوا کے رکھ دیا۔ اور آج پوری امت مسلمہ مجموعی اعتبار سے قرآن سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ آج اگر قرآن سنایا جائے لوگوں کو قرآن کی بات اجنبی نظر آتی ہے، لوگوں کو قرآن کی بات اوپری نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دور کرنے کی سازشیں بڑی بڑی کی گئی ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ داخل کیے گئے ہیں۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، بڑے بڑے جبے اور کبے پہن کر اور بڑی بڑی فیکٹریاں تیار کر کے اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئیں اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے بدظن کر کے رکھ دیا۔ نتیجہ یہی نکلا ہے کہ آج ذلت اور رسوائی ہے۔ آج کیوں عروج نہیں ہے؟ میرے معزز سامعین، اصحاب رسول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ واقعات سنائے، اصحاب رسول کے واقعات سنائے، خود رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے واقعات سنائے ہیں۔ ہر جگہ آپ دیکھیں سیرت کی وہ کتابیں جو نقاد ہیں، اہل سیر نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے۔ یقین جانیے اللہ تعالی نے کتاب کو بھیجا ہے تو ہمیں عزت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب قرآن العزیز ہے۔ سبحان اللہ۔ العزیز اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ غالب، تو قرآن کے ماننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن مقدس کو اپنے علم و عمل کا میدان بنانے والے کبھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہو سکتے نہیں۔ لیکن اللہ نے حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا، کہ اپنے سارے مل کے اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ تو اس حوالے سے ہم نے قرآن مقدس کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ درس قرآن اس لیے ہے کہ تمام سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے ہم نے قرآن مقدس کی طرف اپنا رخ کرنا ہے، اپنے دل و دماغ کو متوجہ کرنا ہے۔ تو کس کی طرف؟ اللہ کے قرآن کی طرف۔ انشاءاللہ کامیابی ملے گی، انشاءاللہ عزت ملے گی۔ اللہ تعالی کبھی ہمیں بے یار و مددگار چھوڑنے والے نہیں۔ کیوں؟ ہم اللہ کی کتاب کے پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھانے والے۔ اللہ تعالی ہمارا ہر عمل قبول فرمائے، اللہ عاجزی انکساری نصیب فرمائے، تکبر سے، علو سے، پاکیزگی کے دعووں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے معزز سامعین، قرآن مقدس کی آیت آئی ہے، دیکھو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، سبحان اللہ کو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور نازل کر رہے ہیں ہم قرآن
اور اس قرآن کے اندر جو کچھ بھی نازل فرما رہی ہیں ما ہوا شفا، جو کچھ بھی ہے کس میں؟ اللہ فرماتے ہیں من القرآن، قرآن کے اندر جو کچھ بھی قرآن میں نازل کر رہے ہیں ہم، اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن میں جو مسئلہ بھی ہے، جو آیت بھی ہے، جو حرف بھی ہے، جو جملہ بھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں ما ہوا شفاء، ما ہوا، یہ سراسر شفا ہے۔ دیکھو شفا ان کا لفظ آیا ہے۔ اب یہاں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یار قرآن کا خود کہہ رہا ہے کہ یہ شفا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں جو کچھ ہے یہ شفا ہے۔ کوئی آدمی انکار نہیں کرے گا یقیناً قرآن شفا ہے، سچی بات ہے شفا ہے، لیکن قرآن سے ہم پوچھیں یہ قرآن کس کے لیے شفا ہے؟ کیا یا جسم کی بیماری کے لیے ہے یا دل کی بیماری کے لیے شفا ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، قرآن اپنا بیان خود پیش کرتا ہے۔ ایک جگہ اگر بات سمجھ میں نہ آئے اللہ دوسری جگہ بات کھول کر بیان کر دیتے ہیں تاکہ بات نکھر جائے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ جیسی بات کوئی سمجھا سکتا نہیں ہے، اللہ جیسا واعظ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے مخلوق کے ذہن کو پیدا کرنے والا، اس انسان کو پیدا کرنے والا، ان کے اذہان کو جاننے والا، علمی اپروچ کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح بات سمجھاتے ہیں اس طرح کوئی مولوی نہیں سمجھا سکتا، کوئی پیر نہیں سمجھا سکتا، کوئی گدی نشین نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ جس طرح سمجھاتے ہیں بڑے آسان انداز سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے ما ہوا شفاء، ما ہوا، یہ شفا ہے۔ کوئی بندہ بیٹھ جائے کسی کونے کے اندر اور قرآن کی تعویذ لکھنے شروع کر دے، کوئی آ رہا ہے یار میری کمر میں درد ہے، مولوی آیت لکھ کر دے رہا ہے کہ اس کو، اس آیت کو کیا کرے، ایک کاغذ کے اندر یا ایک چمڑے کے اندر اس کو سی کے دھاگے کے ساتھ اس کو کمر میں باندھ دے، یقین جانیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شفا اس لیے کہ کمر کا درد کیا ہو جائے، دور ہو جائے، جس طرح آج لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کر رہے ہیں نا ایسا۔ نہیں سمجھا قرآن ہے، کاش ملا قرآن سمجھاتا، ملا قرآن کی صحیح تفسیر پیش کرتا ہے، کاش علماء کرام صحیح معنی حق ادا کرتے قرآن کے پہنچانے کا، تو قرآن کمر پر نہ باندھا جاتا، قرآن ستلوں پر نہ باندھا جاتا، قرآن ڈولوں پر نہ باندھا جاتا، قرآن گلے میں نہ لٹکایا جاتا، قرآن قسموں کے لیے نہ اٹھایا جاتا، قرآن کے نیچے جانور نہ گزارے جاتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مولوی نے قرآن کا صحیح مطلب نہیں بتایا، شفا کا صحیح مطلب نہیں بتایا، قرآن کی صحیح تفسیر، قرآن کا صحیح منشا جو مقصود الہی ہے، متکلم کی جو مراد ہے اس نے بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ما ہوا شفاء۔ اب پوچھتے ہیں قرآن سے اے اللہ یہ قرآن شفا تو ہے، کیا یا کمر کے درد کے لیے شفا ہے؟ کیا سینے کے اندر درد پیدا ہو جائے کیا اس کے لیے شفا ہے؟ یا کوئی اس قسم کی بیماری لائق ہو جائے اس کے لیے شفا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیال کرنا، خیال کرنا، میں نے یہ کتاب بھیجی ہے شفاء لما فی الصدور، شفاء لما، وہ دلوں کے اندر جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں
جو غلط عقائد کی بیماریاں، بدعمالی کی بیماریاں، گناہوں کی بیماریاں، ظلم و زیادتی کی بیماریاں، شرک و کفر کی بیماریاں، ظلم و زیادتی، یہ تمام تر چیزیں دل کے اندر جو بیماریاں اخلاق کے لحاظ سے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، قرآن ان کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عمل کی کتاب ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا۔ اچھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بات۔ شفا یہاں فرمایا ما ہوا شفا، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں شہد کے لیے، ماکھی کے لیے کیا فرمایا؟ شفاء للناس۔ کیا فرمایا؟ شفاء للناس۔ ماکھی کے لیے، شہد کے لیے فرمایا وہ شفاء للناس ہے۔ تو ماکھی اور شہد کے بارے میں کسی فرقے والے کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ماکھی کی چھوٹی سی بوتل بنا کر یا اس کا چھوٹا سا تعویذ بنا کر پیٹ میں اوپر لٹکا دیا جائے، یا ڈولے پہ باندھ دیا جائے، یا ستھل پہ باندھ دیا جائے، ران پہ باندھ دیا جائے، کمر پہ باندھ دیا جائے۔ سارے کہیں گے کہ یہ شفا شہد اس وقت بنے گی جب یہ شہد کھائے گا، استعمال کرے گا۔ بوتل باندھنے والے کو ہر کوئی کہے گا پاگل ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے۔ بوتل شہد کی چاہے کتنی بڑی بوتل ہو گلے میں لٹکا لے اور اس کو استعمال نہ کرے، جو فارمولہ ہے شہد کا وہ اس طریقے سے اس کو استعمال نہ کرے، یقین جانیے شفا مل سکتی نہیں ہے۔ سارے پاگل کہیں گے، سارے اس کو احمق کہیں گے، سارے بے وقوف کہیں گے کہ یہ کھانی تھی، یہ استعمال کرنی تھی، اس نے شہد کا تعویذ بنا لیا، اس نے شہد کی چھوٹی سی بوتل اپنے گلے میں لٹکا لی ہے۔ یقیناً یہ احمقانہ بات ہے۔ یہی بات سمجھو قرآن کے حوالے سے، یہ قرآن شفا ہے، اس کو پڑھو گے، عمل کرو گے، دل کی بیماریاں دور ہوں گی۔ پڑھو گے، غور کرو گے، قرآن پر تدبر کرو گے، تفکر کرو گے، اخلاقی اقدار، اخلاقی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں، بغض کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، طعن و تشنیع کی بیماری ہے، برے القاب سے یاد کرنے کی بیماری ہیں، جتنی بھی گناہوں کی بیماری ہیں ان کا مرکز دل ہے۔ قرآن جب پڑھو گے، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن پاک کی دعوت کو قبول کرو گے، بغض کی بیماری سے شفا ملے گی کہ نہیں؟ حسد کی بیماری سے شفا ملے گی کہ نہیں؟ کینے کی بیماری سے شفا ملے گی کہ نہیں؟ یہ یقیناً آج ہمارے دلوں میں کینہ ہے، تعویذ لٹکا لیا، کینہ ختم نہیں کیا، تعویذ لٹکا لیا، ہم نے بغض ختم نہیں کیا، تعویذ لٹکا لیا، ہم نے غیبت نہیں چھوڑی، تعویذ لٹکا لیا، بہتان تراشی نہیں چھوڑی، ہم نے تعویذ لٹکا لیا، دو نمبری نہیں چھوڑی، تعویذ لٹکا لیا، ہم نے سارے گناہ کر گزرے۔ میرے معزز سامعین، یہ قرآن تعویذ کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، یہ قرآن دل کی شفا ہے، یہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، یہ قرآن آیا ہے رحمت بن کے، یہ قرآن آیا ہے شفاء لما فی الصدور کا خزانہ بن کے آیا۔ یہ قرآن، یہ ہے اصل میں تعلیم، یہی سچی اور کھری بات ہے قرآن پاک کی، اور اس بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ بات قرآن کی ہے، اس بات کو کوئی چیلنج کرے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی ہدایت ہے، لوگوں نے قرآن کو کہاں استعمال کیا؟ افسوس نہیں ہے؟ یہاں کوئی احمقانہ بات کیوں نہیں کہا جاتا؟ جس طریقے سے شہد کی بوتل کے لٹکانے والے کو ہر کوئی بے وقوف کہے گا، قرآن کے بارے میں کیوں نہیں کہا جاتا اس بندے کو جو تعویذ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بھوپے کے پاس چلا گیا ہے، مرشد کے پاس میرا مرشد ہے، میرا پیر ہے، وہ تعویذ لکھے گا، یہ کرے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میری تمام تر یہ مشکلات حل ہو جائیں گی۔ نہ میرے معزز سامعین، انبیاء علیہ السلام کی ساری دعوت، ان کی تمام تر زندگی کے سارے ادوار اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرما دیے۔ آدم کو مشکل پڑی ہے، تعویذ نہیں لٹکوایا، نہ لکھا، کیا کی ہے؟ دعا کی ہے
کیا کی ہے؟ دعا کی ہے۔ یونس علیہ السلام کو مشکل آئی مچھلی کے پیٹ کے اندر، ونادا فی الظلمات، اللہ کا نبی کئی اندھیروں میں پکار رہا ہے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبر نے تعویذی کاروبار نہیں کیے، تعویذ نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اللہ تعالی سے کیا کی؟ دعا کی۔ کیا کی ہے؟ دعا کی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کو مشکل آئی، اللہ سے دعا کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مشکل آئی، اللہ سے دعا کی۔ اسماعیل علیہ السلام کو مشکل آئی، اللہ سے دعا کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پر مشکل آئی، اللہ سے دعا کی۔ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اللہ نے مال دیا تھا، اولاد دی، کاروبار دیا، کارخانے دیے، نوکر دیے، چاکر دیے، لیکن اللہ نے آزمائش میں ڈالا۔ اولاد ختم، کارخانہ ختم، نوکر ختم، اولاد ختم، کاروبار ختم، حتیٰ کہ پیغمبر کا جسم بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے انتہائی لاغر اور نحیف ہو گیا۔ اللہ کا وہ پیغمبر ہے، نام اس پیغمبر کا ایوب علیہ السلام۔ کون ہے؟ ایوب علیہ السلام۔ اللہ فرما رہی اس جیسا صابر پیغمبر، صبر کا پہاڑ پیغمبر۔ اللہ نے بڑا صبر دیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو، ہے اللہ اللہ۔ اللہ کے اس پیغمبر نے، اللہ کے اس نبی نے، اللہ کے اس مقرب بندے نے کوئی تعویذ، کوئی پھونکا دھاگا، کوئی دم درود، نا اللہ کے نبی کے اوپر مشکل آئی ہے، معمولی مشکل نہیں ہے۔ مال ختم ہے، اولاد ختم ہے، کاروبار ختم ہے، کارخانہ ختم ہے، نوکر چاکر ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جسم لاغر ہے، جسم نحیف ہے، جسم کمزور ہے۔ پیغمبر اپنی ایڑی کو ہلانے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، مولا بڑا نحیف ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، رب انی مسنی الضر۔ دعا کی ہے پیغمبر نے، کیا کی ہے؟ دعا۔ تعویذ دعا سے ہٹاتا ہے، یہ تعویذ دعا سے کیا کرتا ہے؟ ہٹاتا ہے۔ یہ تمام تر طریقے، جو چیز اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دے، اللہ کے ساتھ تعلق کو کیا کر دے؟ کمزور کر دے، وہ شرک کا شبہ ہے، اس میں شرک کے جراثیم ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنا تھا دعا کے ذریعے سے، یہ سامنے آیا مقابلے میں تعویذ، لہٰذا یہ تعویذ کمزور کر رہا ہے تعلق مع اللہ کو، تعلق مع اللہ کو تعویذ کیا کر رہا ہے؟ کمزور کر رہا ہے۔ اور جو چیز تعلق مع اللہ کو کمزور کرے، کیونکہ تعویذ سے تعلق پیر سے جڑتا ہے، رب سے ٹوٹتا ہے، تعویذ سے تعلق خالق سے ٹوٹتا ہے، مرشد مولوی سے جڑتا ہے، نذرانے مولوی کو ملتے ہیں، عقیدت و محبت مولوی اور پیر سے جڑ جاتی ہے، اس بھوپے سے جڑ جاتی ہے، اس پیر سے اللہ سے تعلق کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ اسی کا نام تو شرک ہے۔ میرے معزز سامعین، جو محبت اللہ سے کرنی تھی ہم نے غیر اللہ سے کر دی۔ میرے معزز سامعین، یہ تمام تر چیزیں حقیقتاً دیکھی جائیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر مروجہ قرآن کے تعویذ، فلانے تعویذ، یہ تعویذ، اس قسم کے تعویذ جو ہیں، یہ تعویذ میرے معزز سامعین تعلق مع اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ کمزور کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی حضرت ایوب علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کا پیغمبر دعا کر رہا ہے، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے پالنے والے، مال دیا، دولت دی، اے اللہ کارخانہ دیا تھا، آل اولاد لے لی، حتیٰ کہ جسم کو کمزور کر دیا تھا، آپ نے لے لیا، شکر ہے تب بھی صبر کرتا ہوں، جب ملا تھا تیرے دینے سے ملا، میرا اپنا کمال نہیں تھا، تو نے مال دیا تھا، تو نے دولت دی تھی، تو نے نوکر دیے، تو نے کاروبار دیا، تو نے سب کچھ دیا، الحمدللہ۔
کیا الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے. اللہ نے سب کو چھین لیا تب بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ. صبر کر رہے ہیں. اے اللہ جو کچھ دیا تھا وہ تیرا تھا، لے لیا وہ بھی تیرا تھا. میں صبر کرنے والا ہوں، میں بھی تیرا ہوں. میرا ایک ایک انگ تیرا ہے، میری زبان تیرے لیے ہی ہے، میرا جسم تیرے لیے ہے، میری ادا تیرے لیے ہے، میری وفا تیرے لیے ہے، میرا شکر تیرے لیے ہے، میرا صبر تیرے لیے ہے، میری ایک چیز حرکت تیرے لیے ہے. اللہ تو نے دیا تھا لے لیا، لہٰذا اے میرے مولا اب میرے اندر طاقت نہیں رہی بندگی کرنے کی، ذکر کرنے کی. مولا تکلیف پہنچ چکی ہے. انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر رحمت فرما. اللہ نے فرمایا اورکض برجلے کا، اے میرے پیارے ایوب پیغمبر ذرا حرکت دو اپنی ایڑی کو. اللہ کے نبی نے حرکت دی. اللہ پاک نے ایک ٹھنڈے پانی کا وہاں سے چشمہ جاری کر دیا. رب کریم نے فرمایا اے میرا ایوب پیغمبر اس پانی سے غسل کرو، نہاؤ. جب نہاؤ گے زہری بیماری ختم ہو جائے گی، پیو گے یہ آب شفا ہے، پینا تمہارا کام ہے، اندر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. کون ہے شفا دینے والا؟ اللہ کے پیغمبر پر مشکل آئی ہے، کوئی بھوپا نہیں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی پھوکا دھاگا نہیں، کوئی جنتر منتر نہیں، کوئی کالا سفید علم نہیں، بلکہ پکارا کس کو؟ دعا کی کس سے؟ سجدہ کس کے آگے؟ منت سماجت کس کے آگے؟ دعا و مناجات کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. تجھے تکلیف ہو جائے، جانور گائے نہ ملے، کہتا ہے حضرت صاحب سے فلانا کام کر کے آؤ، یہ تعویذ لکھوا کے آؤ، یہ کر کے آؤ. نہ میرا بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر. یہ دعا بڑا ہتھیار ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا مانگتے رہے ہیں. اللہ نے ان کی جھولیاں بھر دیں، اللہ نے ان کی مشکلیں حل فرما دیں، اللہ نے ان کو مقام دے دیا. میرے معزز سامعین، جس پیغمبر پر جو مشکل آئی ہے، اللہ کے نبی نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جو اللہ سے تعلق کو کمزور کر دے، بلکہ جو تکلیف آئی ہے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر مشکل آئی ہے، مدین کے اس کنویں تک پہنچے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں اے اللہ آج اگر تو کوئی خیر نازل کر دے، لمن دلتا الیہ من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں، سوالی ہوں. اس مقام پر مدین کے اس علاقے پر آ گیا ہوں مولا، کوئی در نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کئی دنوں کا بھوکا پیاسا اللہ کا پیغمبر مشکلات کے اندر گزرتا مدین کے کنویں اور ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے. کیسے؟ اپنی مشکل حل کروانے کے لیے پکار رہا ہے. تو اللہ کا نبی کس کو؟ آدم پہلے گزر گئے، نہیں پکارا آدم کو، نوح کو نہیں پکارا، ابراہیم کو نہیں پکارا، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پکارا، اسحاق کو، یعقوب کو نہیں پکارا، یوسف پیغمبر کو نہیں پکارا. کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. کس کو پکارا؟ اللہ اللہ نے پھر اپنے پیغمبر کی دعا سنی کہ نہیں سنی؟ سنی. اللہ تعالیٰ نے صرف دعا نہیں سنی، اللہ پاک نے دعا تو کی تھی کوئی در مل جائے، کوئی ٹھکانہ مل جائے. اللہ نے وہ ٹھکانہ دے دیا، گھر دے دیا، بیوی دے دی، بچے دے دی. اللہ پاک نے کتنا اللہ پاک نے مقام دیا اپنے بندے کو. تو مشکلات ہیں، مانگو کس سے؟ یہ قرآن پاک جو شفا ہے نا، اس شفا کو سمجھو. اس شفا کو کیا ہے؟ قرآن ہی کہہ رہا ہے اگر تمہیں کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے وہ اسباب جو اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں ان کو سنت کے طور پر ادا کرو اور دعا و مناجات کرو. تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مشکلات کیا کریں گے؟ ہر نبی کے اوپر جو بھی مشکل ہے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. تو بہرحال قرآن کی یہ آیت ہے، میں نے شفاء کے اوپر گفتگو کرنا لازمی سمجھا کہ کہیں غلط فہمی کا بندہ شکار نہ ہو جائے. اور قرآن کے حوالے سے میں نے پیش کیا ہے کہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. اللہ اگلی آیت
آیت کا اگلا ٹکڑا کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن پاک رحمت کا خزانہ بن کے آیا ہے کن کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے جو قرآن کو شفا مان لیتے ہیں۔ کون سی شفا؟ دل کی بیماری کے لیے شفا، عقیدے کی اصلاح کے لیے شفا، عمل کی اصلاح کے لیے شفا، سارے معاملات کے اندر شفا قرآن کو مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن والی شفا کو اپنا کر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنین کے لیے قرآن رحمت کا پروانہ ہے، رحمت کا خزانہ ہے قرآن پاک۔ یقین جانیے صحابہ کرام نے قرآن کو اسی شفا کے طور پر ان کا علم، ان کا عمل، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کے تمام ترامال قرآن والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمایا، برکتوں کا نزول فرمایا۔ آج بھی قرآن وہی ہے، آیات وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، وہی 30 پارے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائے تھے۔ زیر زبر میں تبدیلی نہیں آئی، نقطے میں تبدیلی نہیں آئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا وعدہ اللہ نے پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ قرآن وہی ہے، رحمت قرآن میں وہی ہے، برکت قرآن میں وہی ہے، عزت قرآن میں وہی ہے، قرآن کا اثر وہی ہے، قرآن کی حقانیت وہی ہے، قرآن کی فصاحت وہی ہے، قرآن کی بلاغت وہی ہے، قرآن کا طرز استدلال وہی ہے، وہی ہے۔ ہم بدل چکے ہیں، ہم نے قرآن کا طرز استدلال نہ پیش کیا، نہ سنا، نہ پڑھا، نہ قرآن سے وہ شفا حاصل کی۔ کیسے رحمت بنے گا؟ اس وقت بنے گا جب ہم قرآن کو اپنے علم و عمل کا میدان بنائیں، ہم قرآن پاک سے وہ شفا حاصل کریں جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ جب ہم یہ شفا حاصل کریں گے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ہمارے لیے رحمت بن جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا مومنین کے لیے تو قرآن رحمت ہے، لیکن اس کے مد مقابل جو قرآن کے منکر ہیں، قرآن کے باغی ہیں، قرآن سے دور دور رہنے والے، قرآن کی آیات سے دور دور رہنے والے، قصوں کو اپنا مذہب بنانے والے، کہانیاں اور کہاوتوں کو اپنا دین بنانے والے، کرامتوں کے پیچھے چلنے والے، اللہ کی کتاب کو صرف ظاہری طور پر برکت کے طور پر پڑھنے والے، اللہ کی کتاب سے وہ شفا حاصل نہ کرنے والے جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، یقیناً ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ایسے ظالموں کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ۔ یہ قرآن ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ظالم وہ ہے جو قرآن کو دھکے دے، ظالم وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے، ظالم وہ ہے جو قرآن کی آیات بینات کو نہ سمجھے، اس پر تدبر نہ کرے، اس سے لوگوں کو روکے کہ نہ سننا درس قرآن، نہ سننا محفل قرآن، ان کے پاس نہ جانا، نہ جانا، نہ جانا، روڑے اٹکا ہے دعوت کے درمیان، بند باندھنے کی کوشش کرے۔ رب کریم فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا قرآن سے روکتا ہے تو یہ نمازی ہے تو ظالم ہے، یہ حاجی ہے تو ظالم ہے، غازی ہے تو ظالم ہے، کیونکہ یہ قرآن سے روک رہا ہے، اللہ کی ہدایت سے روک رہا ہے، اور اللہ کی کتاب سے جو روکتا ہے الظالمین، وہ کون ہے؟ یار ہم تو کسی کو نہیں منع کرتے، میں تو کہتا ہوں بریلویوں کی محفل میں بیٹھو سنو ان کی بات، دیوبندیوں کی محفل میں بیٹھو سنو ان کی بات، شیعہ کی محفل میں بیٹھو سنو ان کی بات، ہر ایک کی بات سنو، موازنہ کرو، مہربانی کرو، موازنہ کرو۔ ایک طرف قرآن کی بات ہے، ایک طرف فرقے کی بات ہے، کر موازنہ۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ
اللہ پاک نے تجھے بڑی دولت دی ہے عقل والی. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تو پرکھ لیتا ہے کون نفع مند والی بات کر رہا ہے, کون نقصان والی بات کر رہا ہے. دین کے معاملے میں کیوں اندھا بن گیا, کیوں فرقے کی دلدل میں پھنس گیا. اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے شعور دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں سن ہر ایک کی پھر وزن کر, حق کہاں ہے. سن ہر ایک کی بات سن, کسی کی بھی سن. میں نہیں منع کرتا, سن مولوی کی سن, پیر کی سن, چھوٹے کی سن, بڑے کی سن, اپنے کی سن, پرائے کی سن, اعلیٰ کی سن, ادنا کی سن, ہر ایک کی سن. موازنہ ضرور کر, سوچ ضرور, عقل لڑا, ضد نہ کر, تعصب نہ کر, حسد کے اندر مبتلا نہ, تکبر نہ ہو. فرقہ واریت کے جراثیم دل سے نکال کر پھر غور کر. یقیناً حق ملے گا تو قرآن میں, سچ ملے گا تو قرآن کی محفل میں, اطمینان قلب نصیب ہوگا تو قرآن کے اندر. یاد رکھیے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی توفیق سے, تحدیث پہ نعمت کے طور پر کہتا ہوں, بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں تو قرآن کے ذریعے سے. ایک بالکل مستری بندہ, کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے, معمار ہے, مستریوں کا کام کرتا ہے. شہر سلطان کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کے بیٹے عالم ہیں, وہ مستری ایک دن رو کر کہنے لگا مولوی صاحب ہر جگہ گیا ہوں, ہر جگہ گیا ہوں, ہر جگہ گیا ہوں, ہر جگہ دھکے میں نے کھایا ہے, کہیں اطمینان نہیں آیا. آپ کی درس قرآن کی محفل میں جب سے آیا ہوں دل مطمئن ہے. دل کیا ہے؟ آپ کی مجلس قرآن کے اندر جب سے بیٹھا ہوں پرواہ نہیں ہے. اب امید لگ گئی اللہ جنت دے دے گا, اب امید لگ گئی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا. بڑا تلاش کیا حق کو, بریلویوں میں گیا اطمینان نہیں, بے دیوبندیوں میں گیا اطمینان نہیں, فلانا فرقہ, فلانی جماعت, فلانا گروہ, اطمینان نہیں ملا. جب قرآن کی محفل میں جو ہی آیا قرآن نے اپنی طرف کیچ کر لیا مجھے. پھر قرآن نے اٹھنے نہیں دیا, پھر قرآن نے بھاگنے نہیں دیا, پھر قرآن نے ادھر ادھر جانے نہیں دیا. اب جب قرآن سنتا ہوں دل مطمئن ہو جاتا ہے. ایمان بنتا ہے تو قرآن سے, دل مطمئن ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے آپ سارے بیٹھے ہیں, قرآن کی چاشنی سے آپ کا دل مطمئن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کی ایک مومن بندہ جب قرآن سنتا ہے ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے. منافق جب سنتا ہے بغض و حسد اور کینہ دل میں بیٹھ جاتا ہے. قرآن کی آواز مومن کے دل میں پڑ جائے, کان میں پڑ جائے, وہ کہتا ہے یہ میرے دل کی آواز ہے, میرے ایمان کی آواز ہے, میرے قرآن کی آواز ہے, میری اپنی آواز ہے, میرے قرآن کی. اگرچہ بیان مولوی عثمان کر رہا ہے تو قرآن کی بات ہے. ہم نے مولوی کو نہیں دیکھنا, چاہے میرے ساتھ کوئی دشمنی ہو, کر لے کوئی کر لے. میرے معزز سامعین, قرآن سے تو کسی کی دشمنی نہیں ہے, نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. میرے معزز سامعین, یہ قرآن پاک ہے, رحمت کا خزانہ بن کے ایمان والوں کے لیے. لیکن جو قرآن کو دھکے دے گا, اور اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے قرآن سے روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان. یہ بھی قرآن کی بات ہے. آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے درس میں قرآن کی آیتوں کی بارش سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ کیوں؟ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ قرآن کا کمال ہے. ہر معاملے میں اللہ کی آیت پیش کر رہے ہیں. ترجمہ کسی کا اٹھاؤ میرے معزز سامعین. اللہ فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرہبان, بہت سارے علماء اور بہت سارے درویش اور پیر. احبار حبر کی جمع مولوی, علماء دین کے بڑے بڑے تھمب, بڑے بڑے گنبد, دین کے ٹھیکیدار, احبار اور رہبان, جو صوفی قسم کے مولوی, پیر قسم کے تعویذ فروش, جو ہو کرنے والے, اپنے اوپر کپڑا ڈال کر اللہ اللہ کرنے والے, جوکر جیسی تسبیحاں پڑھ پڑھ کے گھول کر پینے والے, وہ صوفی قسم کے درویش. اللہ فرما رہے ہیں لیاکلون اموال الناس بالباطل, یہ لوگوں کا مال نہ حق طریقے سے کھاتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اللہ کا راستہ قرآن والا,
ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا راستہ قرآن، اللہ کی ہدایت قرآن، اہدنا الصراط المستقیم قرآن، اللہ کا قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کا ہر راستہ اقوم ہے، قرآن کا بیان اقوم ہے۔ میرے معزز سامعین، اتنی بڑی عظیم کتاب اللہ نے دی ہے، اس سے دور کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا مولوی اور پیر اور درویش ہوتے ہیں۔ لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال حق طریقے سے کھا کر اپنے بینک بیلنس اور اپنا پیٹ بڑھانے والے۔ اللہ فرما رہے ہیں صدون عن سبیل اللہ، ان کا رات دن کام کیا ہے کہ روکو اللہ کے راستے سے۔ کام کیا ہے؟ روکو کس سے؟ اللہ کے راستے سے۔ اللہ 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 اللہ۔ آگے چلتے میرے معزز سامعین، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ فرما رہے ہیں جب ہم انسان پر کوئی نعمت کرتے ہیں، انسان کو خوشحالی دے دیتے ہیں، خوشحالی کی وجہ سے یہ انسان بڑا اترا جاتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یہ جانب ہی کا لفظ بتا رہا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ نعمت ملی ہے مال والی، نعمت ملی ہے دولت والی، نعمت ملی ہے اعلیٰ، آگے نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ کی شان نہیں پہچانی، الٹا تکبر کرنے لگ گیا۔ یہ انسان کا عام طور پر رویہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اعراض کرتا ہے، پہلو تئی کر دیتا ہے، اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے، تکبر اور اترانے لگ جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی دکھ پہنچ جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کانا یئوسا، مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو کے۔ کل، آگے کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن والی نعمت پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، لہٰذا وہ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہہ دو کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک بندہ اپنے اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرے، اپنے اپنی سمجھ کے مطابق کیا کرے؟ ہاں، ہر ایک عمل کر رہا ہے، اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے طریقے کے مطابق۔ فَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے کون ہے سیدھے راستے پر زیادہ چلنے والا۔ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حق بات پہنچاؤ، حق بات پہنچاؤ، سچے دل نال، کھرے طریقے نال، سو خوبصورت طریقے نال، ہمدردی کے ساتھ حق بات پہنچاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سیدھے اور صحیح راستے پر کون چل رہا ہے۔ یہ قرآن یقیناً سیدھا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین، کبھی مایوس نہ ہوا کریں، بات اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے ضرور پوچھا کریں، بات پوچھیں گے تو بات کیا آئے گی؟ سمجھ میں آئے گی۔ یہ نہیں کہ آپ بات سمجھ میں نہیں آئی اور ایسی آپ نے اس کو اندر رکھتے رکھتے زندگی گزار دی، نہ، علماء سے بات پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، سوال کریں۔ ہمارے جیسے طالب علموں سے بھی آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ قرآن سے ہی جواب ملے گا، اور اگر کسی بات کا علم نہیں ہوگا تو کہہ دیں گے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہم نے کوئی غلط مسئلہ بتانا نہیں ہے۔ اس لیے جو بات ہے کھری قرآن پاک کی وہ پیش خدمت کر دیں گے۔ اس لیے میرے معزز سامعین، اور پھر کسی کے بارے میں یہ قطعاً نہ فیصلے کیا کرو ہیں کون سے کہ وہ جو ہے کافر ہے، وہ جہنمی ہے، نہ، آپ کا کام ہے انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام ہے پہنچانا، حساب کتاب کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے درس میں وقت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پر آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ ہی